امام نے کوفہ جانے کی تیاری کی۔ جب کوفہ جانے کی تیاری کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور اکابر صحابہ نے کہا کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ ان کا خط دیکھو، 150 خط میں ایک خط پڑھایا ان کو۔ وہ خط میں یہ تھا، امام اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے ہم طاغوت اور ظالم بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ امام ہم پھر جو ہے وہ قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم تو مولا تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے رہے مگر اس کو شریعت سے زیادہ جان پیاری تھی، اس لیے وہ نہیں آیا، ہم نے مجبوراً ایک ظالم جابر اور شریعت کا مذاق اڑانے والے مسخرے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر آپ اللہ کو جواب دیجئے گا۔ امام نے ابن عباس کے سامنے وہ خط دیا اور خط دے کر فرمایا اگر میں نہیں جاتا ہوں تو دین کا کیا بنے گا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر ایسی بات ہے، جانے کا عزم مصمم ہے، پکا ارادہ ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن ایک بات ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے آپ اپنے کسی معتمد کو جس پر آپ اعتماد کرتے ہو آپ بھیجئے، وہ پہنچے، حالات سازگار ہوں، خط لکھ کے پھر آپ تشریف لے جائیں، ایسے آپ نہ جائیں۔ تو آپ کے بہنوئی تھے، آپ کے بہنوئی بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل، امام حسین کی ایک بہن جو مولا علی کی دوسری بیویوں سے جو بچیاں ہوئی تھی، مولا علی کو کئی بیٹیاں تھیں، تقریباً 17 سے زیادہ بیٹیاں بتائی جاتی ہیں مولا علی کی، ان میں سے ایک بیٹی حضرت مسلم ابن عقیل کو دی ہوئی تھی۔ تو یہ بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور بڑے معتمد تھے، بڑا پیار تھا ان میں آپس میں۔ مسلم بن عقیل کو آپ نے روانہ کیا۔ اس رشتے سے بھی حضرت محمد اور ابراہیم امام حسین کے بھانجے بھی لگتے، شاید آپ نے اس سے پہلے یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، یہ کہ محمد اور ابراہیم یہ امام حسین کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے ہیں اور بھانجے بھی لگتے ہیں، مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ ہاں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ تشریف لے گئے کوفہ۔ آپ جب کوفہ پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ تو ایک دن میں کچھ لوگوں نے لکھا 4000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 10,000 لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے لکھا 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب یہ منظر دیکھا کوفہ والوں نے تو جو یزید کے جاسوس تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول امام حسین کے نمائندے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اس لیے اگر تو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹا اور جلدی سے اپنا کوئی سخت نمائندہ بھیج۔ تو اس وقت یزید کا جو مشیر خاص تھا اس کا اپنا بچپن کا دوست جس کا نام سرجون بتایا جاتا ہے، اس سے اس نے مشورہ کیا اور سرجون نے کہا کہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹا سکتا ہے تو وہ عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ یہ عبیداللہ ابن زیاد بڑا فسادی آدمی تھا اور بڑا انتہائی نکمہ، اس کی زندگی میں کبھی پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب ٹائم ختم ہوا ہے۔ تو اس نے عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا، وہ بصرے کا حاکم تھا، کہ تو اپنی جگہ اپنے بھائی کو مقرر کر اور پھر جو ہے وہ تو کوفہ جا اور جیسے ہی پہنچ مسلم بن عقیل کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو قتل کر دے اور جو تیری بات نہ مانے ان سب کو قتل کر دے۔ ان کے لیے قتل بہت آسان تھا، ظالم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس یہی ہوا، وہ گیا اور اس نے حجازی راستے سے کوفہ میں داخلہ اختیار کیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور ڈرا دھمکا کر کے سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس سے پاک میں آتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں مصیبت اٹھا کے صبر کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ نماز کا اجر حساب سے دیا جائے گا،
حج کا اجر حساب سے دیا جائے گا، زکوٰۃ کا اجر حساب سے دیا جائے گا، ہر نیکی کا اجر حساب سے دیا جائے گا، لیکن صبر کا اجر اللہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ بے حساب صبر کا اجر دے گا تو اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی مصیبتیں اٹھائی ہوتی۔ اس لیے گنبد و مینار کے اس شہر میں ہم سب کو اصلاح کے لیے محنت کرنی ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، بڑے بھائی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، بڑی بہنیں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، دادا دادی نانا نانی سب اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، کوشش کریں اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ مولوی صاحب نماز کی تعلیم صرف نہ دے بلکہ گھر سے بھی ایک پریشر کا ماحول رہے کہ تم نے نماز پڑھنا ہے، تم نے نماز پڑھنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن اور اسکول بھیجنے کے لیے اگر صبح صبح اٹھا سکتے ہیں تو ماں باپ فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک چیز ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، ان کی زندگی سنورے گی، ان کی زندگی سدھرے گی، اور اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 9 تاریخ محرم کی 9 اور 10 کو روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ آپ سب روزہ رکھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، شربت تقسیم کریں، نیاز تقسیم کریں، صدقہ دے، خیرات کریں، اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اور عورتیں یہاں جو موجود ہیں میں ان کو ایک بات نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سب لوگ بیٹھ کر آپ بھی خیال سے سنو۔ آپ لوگ آتے ہو اہل بیت کا ذکر سننے، امام کا ذکر سننے، بہنیں بھی آتی ہیں، پھر یہ ذکر سن کر آپ اپنے کام سے لگو۔ مردوں سے کہتا ہوں آپ اپنے کام سے لگو، کوئی کام نہیں ہے تو گھر جاؤ، سو جاؤ۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں گھر سے جلسے میں آؤ اور جلسے سے گھر جاؤ۔ مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ جلسے کے بعد عورتیں میلوں میں چلی جاتی ہیں میلہ گھومنے کے لیے۔ یہ کون سی حسینیت ہے؟ آپ امام حسین کے نام پہ آنسو بہاتے ہو اور اٹھ کر کے پھر میلے میں چلے جاتے ہو، تو میلوں میں جانا کون سی؟ آپ مجھے بتائیں کیا میلے شادیوں کے موقع پہ لگتے ہیں کہ شہادت کے موقع پہ لگتے ہیں؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوتی ہے میلوں میں جانے کے لیے؟ جس دن علی اکبر کا کلیجہ جے وہ شہادت ان کی کلیجہ جے وہ منہ کو لاتی ہے، اس دن تم میلوں میں جاتے ہو؟ تو عورتوں سے گزارش ہے، اسلام عورتوں کو میلوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو مذہب عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے کے لیے، وہ مذہب عورت کو میلے میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اگر خواتین واقعی امام حسین کے لیے آتی ہے اور ان کی محبت میں آتی ہے تو آپ کو آ کر چپ چاپ گھر جانا چاہیے، میلوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ جلسوں کے بہانے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو پھر آپ پر جو لعنت برسے گی وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ لیکن اگر آپ ذکر حسین کے لیے آتی ہے تو آپ کو پردے کی پابندی کے ساتھ ذکر امام کی محفل میں آ کے پردے کی پابندی کے ساتھ ایسے ہی گھر جانا چاہیے۔ پیور سچے بنو، حسینی بنو، کردار کے حسینی بنو، ایسے نہیں کہ جلسے کا نام ہے اور پھر دوسرے جو وہ میلوں میں گھومنے کا کام ہے۔ اس سے امام حسین بھی ناراض ہوں گے، ان کے نانا بھی ناراض ہوں گے اور ان کا رب بھی ناراض ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال فرمائیں آپ سب۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔